بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ سندھ حکومت ڈٹی ہوئی ہے، کہتی ہے جی کہ ہم نے 31 مئی تک جو ہے نا لاک ڈاؤن کو جاری رکھنا ہے، کیونکہ ای سی سی کی میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوا تھا عمران خان جو ہے نا غلط فیصلے کر رہے ہیں، صوبوں کے تھرو جو ہے نا انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم فیصلہ وہاں پہ کچھ اور کرتے ہیں، پنجاب میں کچھ اور ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں سندھ میں کچھ اور کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پنجاب حکومت نے الٹا ایک اور نیا کام کیا ہے کہ انہوں نے مزید اب پلان کیا ہے کہ وہ جتنے بھی ہمارے کاروباری لوگ ہیں، دکاندار ہیں، ریٹیلرز ہیں، ان کو وہ اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، کمپنسیٹ کریں گے، اور شاید اس سلسلے میں آنے والے دنوں میں پیر سے جمعرات تک دکان کھولنے کا جو ٹائم ہے وہ بڑھا دیا جائے اور وہ رات 10 بجے تک کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں اور بھی کافی زیادہ چینجنگ آنے والی ہیں، جبکہ ٹرانسپورٹرز کو کھولنے کا فیصلہ کیا تھا اور وہ الٹا انہوں نے احتجاج پہ جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 سیٹوں پہ ہم ایک بندے کو بلائیں، سینیٹائزر بھی دیں ان کو، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا کچھ دیں، اور یہ ہم خرچے کہاں سے پورے کریں گے؟ الٹا ابھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہو گئی ہے تو آپ کرائے کم کریں، آپ ہمیں ڈبل کرایہ لینے کی اجازت دیں، تو پھر ہم جو ہے نا کھولنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے فلور مل مالکان بھی ہڑتال پہ جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی حکومت ہمیں آٹا تو دے نہیں رہی، نہ ہمیں مارکیٹ سے خریدنے کی جو ہے نا اجازت دے رہی ہے، تو ہم فلور ملیں کیسے چلائیں؟ اور انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب ہڑتال پہ جائیں گے۔ جبکہ کراچی کے تاجروں نے کل سے مارکیٹیں کھولنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت سندھ نے ہماری تمام مطالبات مسترد کر دیے ہیں، ہم کل سے تمام مارکیٹیں کھولیں گے۔ اور اس حوالے سے جو بھی انتشار چل رہا ہے صوبوں کے حوالے سے، بڑی افواہیں چل رہی تھیں کہ شاید گورنر راج لگ جائے، جس کو مکمل طور پر وزیر اطلاعات نے شبلی فراز نے کہا ہے کہ یہ صرف اور صرف دشمن عناصر کا پروپیگنڈا ہے، اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہو رہی، ہم افواہ سے لڑ رہے ہیں، اور ایسے معاملات میں ہم کسی بھی صورت میں ہم تضاد نہیں چاہتے اور نہ ہی ہم کھینچا نہیں چاہتے ہیں صوبوں کے ساتھ۔ جبکہ بھارت کے ساتھ معاملات گرم ہونے جا رہے ہیں، اور اس چیز کا اظہار کیا ہے جناب عمران خان صاحب نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کو میں وارن کر رہا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے مودی سرکار فالس فلیگ آپریشن کی تیاری میں مصروف ہے۔ مودی کشمیر کی حق خود ارادیت کی جو تحریک ہے اس کو دہشت گردوں کی مالی مدد سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جبکہ اسی حوالے سے آزاد کشمیر کے صدر جناب سردار مسعود خان نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بھارت کی طرف سے آزاد کشمیر پر حملے کو خارج الامکان نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ بھارت کے سیاسی اور عسکری رہنما اب یہ بات اپنی پریس کانفرنسوں میں اعلانیہ کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہندوستان پر دباؤ ڈالیں کہ وہ خطے کے امن و استحکام کے مفاد میں ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ کرے۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی آزاد کشمیر پر حملے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہی بات بھارتی وزیر دفاع بھی کافی دنوں سے کہہ رہے ہیں۔ لیکن آزاد کشمیر کی حکومت، عوام، فوج، پاکستان اور پوری پاکستانی قوم بھارت کے چیلنج کا جواب دینے کے لیے اور اس کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، وہاں پر مجاہدین اور بھارتی فوج کا بڑا سخت آپریشن جاری ہے وہاں پہ، اور آپس میں گن فائٹ ہو رہی ہے۔ دیکھتے ہیں اس کی کیا جو ہے نا نتائج نکلتے ہیں چند دنوں میں آنے والوں میں، کیونکہ وہاں پر انفارمیشن کو تو مکمل طور پر دبا لیا گیا ہے، اور جو ہے نا جتنی بھی جو نقصان ہو رہا ہے بھارتی فوج کو وہ پراپر طریقے سے منظر عام پر نہیں لایا جا رہا۔ رہنماؤں کی آزاد کشمیر پر حملے کی دھمکی کی جو گونج کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی 9 لاکھ فوج مقبوضہ کشمیر میں نوجوانوں کے قتل عام میں مصروف ہے۔ سابق فوج نے لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کے معاہدوں کی بھی خلاف ورزیوں کا سلسلہ بڑھا دیا اور پاکستان کے ساتھ جنگ کا ماحول بنانے کے لیے جھوٹے الزامات کی مہم چلانے کا آغاز کیا ہوا ہے۔ بھارت کے رہنما جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، اور پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج سے لڑنے کے لیے ایک نیا عسکری ونگ تشکیل دے دیا ہے۔ وہ اپنی ناکامی کو اسی طرح الزام بازی سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے بھارت کی کہتے تھے کہ مقبوضہ کشمیر میں عسکریت پسندوں کی تعداد تقریباً 250 کے لگ بھگ ہے، اور اب اچانک انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں عسکریت پسندوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے، اور 250 جنگجوؤں کے علاوہ 350 مزید عسکریت پسند بھی موجود ہیں جنہیں پاکستان کی مدد اور حمایت حاصل ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے بھارتی فوج اور اس کی خفیہ ایجنسیوں کے سربراہوں اور وزیر اعظم مودی کے قومی سلامتی کے مشیر آپس میں ملے تھے، اور پاکستان کے خلاف انہوں نے ایک منصوبہ
بنا لیا ہے، پاکستان کے خلاف ایک منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ یہ کہنا ہے آزاد جموں کشمیر کے صدر کا۔ بھارت ایک طرف یہ الزام بھی لگا رہا ہے کہ پاکستان کورونا سے متاثرہ جو مریض ہیں ان کو مقبوضہ کشمیر میں داخل کر رہا ہے۔ یہ الزام اتنا ہی بدترین پاگل پن اور مضحکہ خیز قرار دیا جا سکتا ہے کہ کورونا کا ایک مریض کیسے ہزاروں لوگوں کے درمیان سے گزر کر دشوار گزار پہاڑیوں کو عبور کر کے، سرحد کو عبور کر کے، دفاعی اعتبار سے ناقابل عبور لائن آف کنٹرول کو کراس کر کے مقبوضہ کشمیر پہنچ جائے گا خود بخود۔ اور یہ سب بھارت کے جھوٹ ہیں جو انہوں نے ہٹلر کے وزیر پروپیگنڈا گوئبل کی کتاب سے سیکھے ہیں۔ گوئبل نے ایک بار کہا تھا کہ اتنی دفعہ جھوٹ بولو اور اتنے تواتر سے بولو کہ ایک دن آئے گا کہ لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیں گے۔ جبکہ افغانستان میں بھی کئی ماہ کی سیاسی غیر یقینی کی صورتحال کو ختم کرتے ہوئے افغان صدر اشرف غنی اور ان کے سیاسی حریف عبداللہ کے درمیان اقتدار میں شراکت کا معاہدہ طے پا گیا ہے، اور اس معاہدے کے تحت جو صدر ہیں وہ غنی ہی رہیں گے، اشرف غنی، جبکہ دونوں رہنماؤں کے جو وزیر ہوں گے وہ برابر تعداد میں جو ہے نا تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اور عبداللہ اگر طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں تو اس وفد کو مذاکراتی وفد کو وہ لیڈ کریں گے۔ اور اب ان کے آپس میں ملنے سے یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ دارالحکومت کابل میں ہونے والا یہ معاہدہ گزشتہ برس کے متنازع صدارتی انتخابات سے قبل موجودہ طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال افغانستان میں ہونے والے انتخابات کے معاملے پہ دونوں نے ہی اپنی جیت کا دعویٰ کیا تھا، اور دونوں نے ہی اپنے سیاسی حریفوں نے ایک تقریب منعقد کر کے صدر کے حلف بھی اٹھا لیے تھے۔ جبکہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک بیان آیا جس کے بارے میں ابھی تک تو جو بیان آیا ہے اس وقت طالبان کے جو مذاکراتی ٹیم کے جو محمد عباس ہیں وہ ترجمان ہیں طالبان کے، انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کا افغانستان میں ہمیشہ منفی کردار رہا ہے۔ نئی دہلی نے صرف غداروں کی مدد کی ہے، اگر اب کوئی مثبت کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ ایک طرف یہ خبر بھی چل رہی ہے کہ جناب انہوں نے بھارت کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا اور عید کے بعد وہاں پر حملے کیے جائیں گے، لیکن اس کا کوئی ابھی تک جو ہے نا یعنی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی، کسی نے اس کی ابھی تک ذمہ داری نہیں لی ہے۔ بھارت کے خطے میں منفی کردار بے نقاب ہونے لگا ہے، یہ کہنا ہے ترجمان کا طالبان کے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نئی دہلی کو آئینہ دکھا دیا ہے ہم نے، اور بھارت 40 سال سے افغانستان میں موجود ہے اور بدعنوان حکومت کے ساتھ معاشی، عسکری اور سیاسی تعلقات رکھ کر ملک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اگر کوئی افغانستان میں مثبت کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو طالبان اس کی حمایت کو تیار ہیں۔ اور افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد نے دی ہندو کو ایک انٹرویو دیا، انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا کو طالبان کے ساتھ براہ راست بات کرنی چاہیے۔ یہ شاید پہلا موقع ہے کہ کسی امریکی اہلکار نے بھارت کو طالبان کے ساتھ بات چیت کرنے کی پیشکش کی ہو، اور انڈیا خطے میں وہ واحد ملک ہے جس کے طالبان کے ساتھ باضابطہ رابطے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے چین، ایران اور روس نے بھی طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن تینوں ممالک طالبان کے ساتھ نہ صرف رابطے میں ہیں بلکہ روس نے تو افغان امن عمل کے معاملے میں نومبر 2018 میں بین الاقوامی جو کانفرنس تھی اس کی میزبانی بھی کی تھی۔ انڈیا پچھلے 20 برس میں افغانستان میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کر چکا ہے، اور اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو کسی بھی طریقے سے لیٹ ڈاؤن کیا جائے۔ جبکہ کابل میں جو انڈیا کے جو سفارت خانے کے جو سابق سفیر تھے انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا نے افغانستان میں $2 بلین سے زائد کی جو ہے نا سرمایہ کاری وہ کر چکا ہے، اور اس کے وہاں پہ بہت زیادہ سٹیک ہیں۔ دوسری طرف جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ نئی دہلی اور کابل کی دوستی اس لیے بھی مضبوط ہوتی گئی کہ دونوں اسلام آباد پر طالبان اور کشمیر میں لڑنے والے جنگجوؤں کی مدد کرنے کا الزام لگا رہے تھے۔ اور اس حوالے سے اب ہم نے دیکھا کہ اجیت دوول بھی بار بار ان کی سٹیٹمنٹس آتی تھیں کہ وہاں پہ مشنریز ہیں، مرسنریز ہیں، ان کو یوز کریں، ان کو پیسہ دیں، جو ان کو زیادہ پیسہ دے گا وہ اس کے دوسرے کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ جبکہ پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں افغان طالبان کے ساتھ، اور وہ پاکستان کے جو بھی مفادات ہیں ان کی وہ ترجمانی کرتے ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے اور ان کے ساتھ جو بہترین تعلقات ہیں ہوتے ہوئے بھارت اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ بہرحال کرونا کے ساتھ ساتھ سیاسی میدان بھی دھڑا دھڑ گرم ہونا شروع
ہو گئے ہیں۔ شیخ رشید بہت زیادہ ناراض تھے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی میں ٹرینیں چلا کے چھوڑوں گا، اگر ٹرانسپورٹ چل سکتی ہے تو پھر ہم جو ہے نا ٹرین کیوں نہیں چلا سکتے، یہ بھی ایک ٹرانسپورٹ ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے محفوظ رکھے، اپنے دوستوں کاروبار ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔